अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पारा नंबर 21 सूरतुल अहज़ाब, आयत नंबर 23, आयत नंबर 23। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين من المؤمنين رجال رجال صدقوا صدقوا ما عاهدوا الله عليه ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى فمنهم من قضى نحبه نحبه ومنهم من ينتظر ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا وما بدلوا تبديلا. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. जी इकबाल من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله إليه فمنهم عليه ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ما عاهدوا الله عليه ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. मिनीना मु मीम के बाद हमसा है तो झटका देना है यहाँ पे मुमिनीना नहीं पढ़ना मुमिनीना मुमिनी नून के बाद याए मद्दा है याए मद्दा की निशानी क्या है या साकिन मा कबल कसरा होता है तो वो याए मद्दा होती है कलीफ के बराबर लंबा करेंगे मिनल मुमिनीना रिजालुन री रा के नीचे जेर है तो रा बारीक होगी रीजा जीम के बाद अलिफ मद्दा है अलिफ से पहले ज़बर है फतहा है और अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर कितना बारीक कैसे करना रिजाल 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 मोटा हो जाता है रिजाल वो ज़बर आए पेश आए फिर मोटा होता है मिनल मुमिनीना रिजालुन
لام کے اوپر تنوین ہے، تنوین کے بعد صاد ہے، حروف اخفا میں سے صاد ہے تو یہاں پہ اخفا کریں گے، رجالون صدقوا، صاد سیٹی والے حروف میں سے سیٹی کا خیال رکھنا ہے، اور حروف مستعلیہ میں سے بھی ہے، پر بھی کرنا ہے اس کو، صدقوا، قاف یہ بھی موٹے حروف میں سے ہے، اور قاف کے بعد واو مدہ ہے، واو مدہ کی نشانی واو ساکن ما قبل ضمہ ہوتا ہے، اور اس کو ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں، صدقوا ما، میم کے بعد الف مدہ ہے، عاہد اللہ، عین کا خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے، اکثر لوگ آپ ہاں جی، اکثر لوگوں نے ایک ہی ہاں حمزہ پڑھا ہے، حمزہ پڑھتے ہیں، حمزہ اور عین میں فرق کرنا ہے، عین کہاں سے ادا ہوتی ہے؟ وسط حلق سے، حلق کے درمیان سے، عاہد اللہ، عین کے بعد الف مدہ بھی ہے، اور بعد میں ہا ہے، بڑی والی ہا جو اقصی حلق سے ادا ہوتی ہے، حلق کے آخری حصے سے، عاہد اللہ، ہا اور ہا ان میں فرق رکھنا ہے، ہا اور ہا میں، عاہد اللہ، لفظ اللہ یہاں پہ موٹا ہوگا کیونکہ لفظ اللہ سے پہلے پیش ہے، لفظ اللہ سے پہلے زبر ہو پیش ہو موٹا ہوتا ہے، زیر ہو تو باریک ہوتا ہے، عاہد اللہ علیہ، علیہ، لام کے بعد یائے لین ہے، یائے لین کی نشانی یا ساکن ما قبل فتحہ ہوتا ہے، زیر ہو کسرہ ہو تو یائے مدہ، اور فتحہ ہو زبر ہو تو یائے لین، علیہ، فمنہم، فمن نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے ہا ہے تو یہاں پہ کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا، فمنہم، ہم، ہاں جی، ہاں جی، ادغام مع الغنہ ہوگا کیونکہ میم ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے میم آ رہی ہے، فمنہم من قضى، من نون ساکن پہ اخفا ہوگا کیونکہ حروف اخفا میں سے قاف آ رہا ہے، من قضى، قاف بھی حروف مستعلیہ میں سے، ضاد بھی حروف مستعلیہ میں سے، نحبہ، نحبہ، ہاں جی، ہا کہاں سے ادا ہوتی ہے؟ مستحلق، ہاں جی، وسط حلق سے جہاں سے عین ادا ہوتا ہے، نحبہ، ومنہم من، نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد یا ہے، حروف یرملون میں سے ادغام مع الغنہ، من ینتظر، نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے تا ہے، اخفا کریں گے، ینتظر، غاد مستعلیہ میں سے، اور را بھی اور پڑی جائے گی کیونکہ را کے اوپر پیش ہے، وما بدلوا، وما الف مدہ ہے میم کے بعد، بدلوا لام کے بعد واو مدہ ہے، تب با پہ قلقلہ کریں گے کیونکہ حروف قلقلہ کو ہلا کے پڑھتے ہیں، کتنے ہیں حروف قلقلہ؟ 5 ہیں، حروف جد ان کا مجموعہ ہے، قاف قابا جیم دال، تبدیل، دال کے بعد یائے مدہ ہے، ایک الف کے برابر لمبا کریں گے اور آخر پہ تنوین کو وقفاً الف مدہ سے بدل دیں گے، من المؤمنین، مومنوں میں سے، رجال کچھ مرد ایسے ہیں، صدقوا جنہوں نے وہ بات سچی کہی، ما عاہد اللہ علیہ کہ جس پر انہوں نے اللہ سے عہد کیا، فمنہم پھر ان میں سے، من قضى نحبہ کوئی تو وہ ہے جو اپنا وہ عہد پورا کر چکا ہے، اپنی نظر پوری کر چکا ہے، ومنہم اور ان میں سے کوئی، من ینتظر کوئی وہ ہے جو انتظار کر رہا ہے، وما بدلوا اور انہوں نے نہیں بدلا، تبدیلا کچھ بھی بدلنا، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ، پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کا دعویٰ کرنے والے کچھ لوگوں کا ذکر فرمایا کہ جو مومن نہیں تھے، بس خالی ایمان کا دعویٰ رکھتے تھے، کہ انہوں نے میدان جنگ سے بزدلی اور نامردی دکھائی اور وہ بھاگ گئے، تو اللہ نے ان کو ان کا عہد یاد دلایا کہ تم نے عہد کیا تھا اللہ سے، اور پھر انہوں نے اس عہد کو
توڑ دیا وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا کہ بلا شبہ یقیناً اس سے پہلے انہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ وہ نہ پیٹھ پھیریں گے اور اللہ کا عہد ہمیشہ پوچھا جانے والا ہے۔ تو اب ان لوگوں پہ چوٹ لگانے کے لیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ مومنین کا ذکر کر رہے ہیں، ان کو غیرت دلانے کے لیے کہ دیکھو یہ تھے مرد کہ جنہوں نے اللہ سے عہد کیا اور پھر اس عہد کو پورا بھی کیا۔ اس آیت سے مراد اس وقت کے تمام مخلص مسلمان ہیں جن کی اللہ تعالیٰ تعریف کر رہے ہیں کہ جنہوں نے اپنی جان کی، مال کی پرواہ نہیں کی، اتنے مشکل حالات میں اور اتنی کثیر تعداد دشمن موجود ہے، اس کے باوجود بھی وہ ثابت قدم رہے اور وہ ڈٹے رہے اور وہ پیچھے نہیں ہٹے۔ ان میں سے سب سے آگے سید ابو بکر صدیق ہیں، پھر سید عمر فاروق، پھر عثمان، پھر علی، اور پھر اسی طرح درجہ بدرجہ دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہے کہ جنہوں نے اپنا جان، مال، سب کچھ اللہ کے رسول پر قربان کر دیا۔ اور اس معاہدے سے مراد وہ معاہدہ ہے کہ جب بندہ مومن کلمہ پڑھتا ہے، ایک بندہ مسلمان ہوتا ہے، مومن ہوتا ہے، تو اس کا وہ عہد ہے جو اللہ کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے۔ اب وہ عہد کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں ذکر کیا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ جو بھی کلمہ پڑھتا ہے یہ عہد اس کا اللہ کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے کہ بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے اموال خرید لیے ہیں، اس کے بدلے کہ ان کے لیے جنت ہے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، وہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، قتل کرتے بھی ہیں، قتل ہو بھی جاتے ہیں۔ وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، یہ تورات اور انجیل اور قرآن میں اس کے ذمے پکا وعدہ ہے۔ ومن اوفی بعہدہ، اور اللہ سے زیادہ کون ہے اپنے وعدے کو پورا کرنے والا۔ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذلک هو الفوز العظیم، تو اللہ کہتے ہیں اپنے اس سودے پہ خوش ہو جاؤ جو تم نے اپنے خالق و مالک سے کیا ہے، اور یہ بہت بڑا سودا کیا ہے۔ وذلک هو الفوز العظیم، کہ یہ بہت بڑی کامیابی تم نے حاصل کر لی ہے۔ آگے فرمایا فمنہم من قضی نحبہ، نحب کا معنی عہد، نظر اور موت ہے۔ یہاں نحب سے مراد ایسا عہد ہے جو نظر کی طرح موت تک کے لیے ہوتا ہے۔ یعنی پھر ان میں سے کچھ وہ ہیں جنہوں نے شہادت پا کر وہ نظر پوری کر دی، جیسا کہ پچھلی جنگوں میں جو صحابہ کرام شہید ہوئے، جنگ خندق سے پہلے، جنگ بدر میں اور جنگ احد میں، کہ انہوں نے اپنے عہد میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں کی، حتیٰ کہ انہوں نے اپنی جان بھی اللہ کے راستے میں قربان کر ڈالی۔ وہ سارے صحابہ بھی اس آیت میں آتے ہیں، مثال کے طور پہ سیدنا حمزہ ہے، مصعب بن عمیر ہے، عبداللہ بن جحش، سعد بن زبیر اور انس بن نضر رضی اللہ عنہم وغیرہ۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے چاچا انس بن نضر کے جن کے نام پہ میرا نام رکھا گیا ہے، کہ وہ جنگ بدر میں اللہ کے رسول سے پیچھے رہ گئے، اور ان کو اس بات کا بڑا ہی افسوس تھا کہ پہلی جنگ جس میں اللہ کے رسول نے شرکت کی اور میں ان کے ساتھ جنگ ہی نہیں لڑ سکا، تو اب اگر کوئی جنگ ہوئی نا تو پھر دیکھنا میں کیا کرتا ہوں، پھر اللہ بھی دیکھے گا کہ میں کیا کرتا ہوں۔ یعنی ان کا اتنا جوش اور جذبہ اور اتنی محبت اور افسوس اور پشیمانی کہ جس کی وجہ سے انہوں نے یہ کلمات کہے کہ پھر دیکھنا ذرا میں کیا کرتا ہوں۔ فرمایا جب جنگ احد آئی تو وہ تیاری کی انہوں نے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احد کی لڑائی میں شریک ہوئے۔ تو سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے سامنے سے گزرے تو انس بن نضر ان سے کہنے لگے کہ کہاں جا رہے ہو؟ باتیں کرنے لگے اور باتوں باتوں میں کہنے لگے کہ مجھے احد کی طرف سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو سیدنا انس فرماتے ہیں کہ وہ میرے چچا انس بن نضر لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، اور ان کے سارے جسم پہ تقریباً 80 سے زائد جو ہیں وہ زخم تھے نیزوں کے، تلواروں کے، اور فرماتے ہیں کہ ان کی بہن نے ان کو ہاتھ کے پوروں سے دیکھ کے پہچانا کہ یہ میرا بھائی ہے، اتنے زخم تھے کہ وہ پہچانے نہیں جاتے تھے۔ تو یہ عہد تھا ان کے اللہ کے ساتھ کہ اپنی جان مال جنت کے بدلے میں انہوں نے اللہ کے ساتھ سودا کر لیا اور اپنی جان کو انہوں نے قربان کر دیا۔ تو یہ جتنے بھی پیچھے صحابہ کرام شہید ہوئے، فمنہم من قضی نحبہ، کہ ان میں سے وہ ہیں جو اپنی نظر اور اپنا عہد پورا کر چکے ہیں، تو سارے کے سارے صحابہ کرام ان میں شامل ہیں۔ ومنہم من ینتظر،
اب اس سے مراد وہ صحابہ کرام ہیں جو منتظر تھے کہ کب ہمیں کوئی موقع ملے جس میں وہ جان کی قربانی پیش کر کے اللہ سے کیا ہوا جو عہد ہے اس کو پورا کریں۔ ان کا ذکر خاص طور پہ اس لیے فرمایا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ عہد کے پکے اور سچے صرف وہی تھے جو شہید ہو چکے ہیں، نہیں، بلکہ جو نیت رکھتے ہیں، جن کی زندگی ابھی باقی ہے، جن کے اندر شوق ہے، جو اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنا چاہتے ہیں، وہ سارے کے سارے بھی اس میں شامل ہیں۔ وما بدلوا تبدیلا، اللہ فرماتے ہیں منافقین نے تو اپنا عہد توڑ ڈالا، لیکن یہ سچے مومن اپنے عہد پر پوری طرح قائم اور دائم ہیں۔ اللہ تعالی حق بات کو پڑھنے سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین، اللہ رب